اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت ہے۔ گویا یہ توحید کا سب سے اونچا درجہ ہے، یعنی اس درجے پر جو پہنچنے والے لوگ ہیں پوری طرح فہم و فراست کے ساتھ وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں، جان جائیں، تو مالک نے ان کو ایک آفر کی ہے۔ گویا مالک اپنی ایک چیز کو بیچ رہا ہے مومنوں کی جانوں اور مال کے بدلے، یعنی سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا کی ہو سکتی ہے، اس کائنات کی، اور سب سے بڑی کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتا ہے اور بہت بڑی کامیابی کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی اہم چیز ہے۔ تو اس سے پہلے چونکہ منافقین کا بھی ذکر آ رہا تھا کہ دوگلے قسم کے لوگ ہیں، دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، اور بتایا تمہارا کیا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ جو سچے اور اصلی مومن ہیں۔ اور پھر مومنوں کے اندر بھی بہرحال درجات ہیں، رائی کے دانے سے ایمان شروع ہوتا ہے اور پہاڑوں سے اور اس طرح بڑا اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے بھی مومن ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ دیے ہیں اور صرف ان کی یہ خواہش ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور بتایا کہ اگر یہ تم سوچو کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنا عجیب سودا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تھوڑی سی قربانی کے بعد اتنی بڑی کامیابی، یعنی اتنی بڑی جنت اس دنیا سے جو 50 گنا بڑی جنت تو آخری جنتی کو ملے گی، تو جو اس سے اوپر والے جنتی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ جس طرح مالک فرماتا ہے دوڑو ان جنتوں کی طرف جن کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے، اتنی بڑی بڑی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے مومنوں آگے بڑھو۔ یہ بالکل پیکج دیا جا رہا ہے، یہ ایک لوٹ سیل جیسا کہی جا رہی ہے، یہ اعلان ہو گیا ہے اب جس کا دل کرے ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اگر خیال آیا تو مالک نے اس کا بھی آگے جواب دے دیا، کیونکہ مالک ہماری نفسیات کو جاننے والا ہے، ہماری نفسیات کا خالق ہے، کہ اگر یہ کوئی سوچے کہ یہ 10 20 50 سال کی زندگی اور اس میں صرف اللہ نے اپنی فرما برداری مانگی ہے اور چند ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرو، اور پھر مالک ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنا دے گا، ہمیشہ کی جنتیں الاٹ کر دے گا، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ کوئی پریشانی، نہ ٹینشن، کوئی چیز نہیں ہے سوائے عیش کے۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی بہت ہی تھوڑی سی چیز مانگ کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز دے دی ہے، یہ کیسی خرید و فروخت ہے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ دل تھوڑا نہ کرو، یہ ہم نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے، ہم نے تمہاری اس چیز کے مطابق نہیں، حالانکہ وہ بھی ہماری دی ہوئی چیز ہے، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا وقت، وہ بھی ہماری ہی دی ہوئی چیز ہے، وہ ہمیں دو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تم اس سے ایک دم سے دستبردار ہو جاؤ گے، اپنے پاس رکھو، اپنی جوانی ہے، اپنی صحت ہے، اپنی زندگی ہے، اپنا وقت ہے، اپنا مال ہے، اپنے پاس رکھو، صرف اس طرح اس کو خرچ کرو جس طرح میں چاہتا ہوں، بس اتنی بات ہے۔ اور اگر تم یہ 100% فیصلہ کر لو، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے، تو اس کے بعد 1 منٹ بعد اگر تمہاری موت آ جائے تو مالک اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو فرمایا یہ بات تو ایسی ہے کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھی ہوئی تھی، تورات کے اندر بھی یہی وعدہ تھا مخلص مومنوں کے ساتھ، اور انجیل کے اندر بھی یہی بات بیان کی گئی تھی، یہ بات تو ہر دور میں بیان کی گئی ہے، اور ابھی دور کی بات نہیں، ابھی یہ تمہارے سامنے جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہو کے رہے گا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر مومنوں تمہیں 100% اس بات کے اوپر یقین آ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، پھر خوشیاں مناؤ، پھر اس کے بعد تو تمہارے دل کھل اٹھنے چاہیے کہ کتنا زبردست تم نے سودا کیا ہے، اور یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑی کامیابی کا تم نے گویا ایک کنٹریکٹ کر لیا اپنے مالک اور خالق کے ساتھ۔ اس کے بعد بتایا کہ اب
جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اب پیچھے ہٹنے کا سوال کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کمزوری دکھانے کا، پھر تعداد کی طرف تمہارا دھیان جائے، پھر وسائل کی طرف تمہارا دھیان جائے، یہ نہیں پھر ہونا چاہیے۔ بلکہ اب تو تم نے اللہ کے راستے کے اندر ایسے لوگ پھر قتال کرتے ہیں، یعنی یہ معاملے آگے بڑھتے جائیں گے، اب قتال کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 13 سال مومنو تم نے کس طرح مکہ کے اندر کس طرح دعوت دی ہے، کس طرح اس ماحول کو گرما دیا ہے تم نے اپنی دعوت سے اور ایمان اور عقیدے کی بات سے، کفر و شرک کے اوپر کیسے تم نے چرکے لگائے ہیں، کس طرح ان کے بیجے پھاڑے ہیں، گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر اور پبلک پلیسز کے اندر، وہاں جا کے تم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ جب کہا گیا تھا، کھول کے بیان کرو، پھاڑ کے بیان کرو توحید کی بات کو، اللہ کی بات کو، کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہے، اللہ جو ہے عظیم ہستی ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے۔ اور تمہارے جتنے تم نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، چاہے تم ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کر ان کو پوجتے ہو، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی کو پوجتے ہو، لات منات حبل کو پوجتے ہو، یہ نیک بندے تھے، یہ اللہ کے محبوب بندے تھے، یہ تو اس طریقے پر نہیں تھے جس طرح تم ہو، یہ تو اسی مالک کے فرما بردار تھے، یہ تو جہاد کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے لوگ تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے مشکلوں مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر۔ مالک نے ان کو بھی مصیبتوں میں ڈال کے ان کو آزمایا تھا، اور وہ پورے اترے ہیں، انہوں نے نمبر لیے ہیں، پورے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور جب کبھی خوشی کا کوئی موقع ان کو آیا ہے، ان کو اولاد سے نوازا یا کسی اور چیز سے ہم نے ان کو نوازا ہے، بادشاہی دی ہے، چاہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو یا داؤد علیہ السلام کو یا سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی دی ہے، تو وہ ہمارے ہی شکر گزار تھے، ہمارے سامنے دبے رہتے تھے، ہمارے گن گاتے تھے اور ہمارے شکر گزار رہتے تھے۔ تو ان کے راستے کے اوپر چلو، تو یہ راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ تو یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس حد تک جاتے ہیں، ہجرتیں انہوں نے کی ہیں، اب قتال کا معاملہ آ گیا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کا معاملہ نہیں ہے بھائی، اب تو آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاں قتل کرتے ہیں وہاں قتل ہونا بھی جانتے ہیں، اور جنت کا شوق ان کو، شہادت کا شوق ان کو چین سے بیٹھے نہیں دیتا ہے، جنت کا شوق، سچے شوقین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی کچھ صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر وقت پہلی بات توبہ استغفار کرنے والے۔ توبہ کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی ہو، کہ مالک شرمندہ ہوں، بس بشریت کے تحت ہو گئے ہیں، کمزوری ہوئی ہے، شیطان کے بار ہوئے ہیں، مالک میں توبہ کرتا ہوں پوری شرمندگی کے ساتھ، نہ کبھی اس گناہ کو، تیری نافرمانی، اب پتہ چلا ہے کہ تیری نافرمانی کتنی بڑی یعنی ذلت ہے، اور کتنا بڑا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے تیری نافرمانی کرنا، شہنشاہ کی نافرمانی کرنا، یہ تو بہت بڑا یعنی کام ہے۔ اس سے توبہ استغفار، اور بڑی بات کہ تجھے چھوڑ کر ہم جو دوسروں کو پکارتے رہے اس سے پہلے، ہم سمجھتے رہے یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، ان کو پکارتے رہے، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا جس راج پکارتے ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، ان سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی ہے اپنے مالک اور خالق سے۔ اور اس کے بعد اللہ کی طرف جب رخ کر لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اسی کے گن گانے والے، ہر جگہ اسی کی بات کریں گے۔ اور روزے رکھنے والے، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خوشی کے ساتھ اپنے مالک کا حکم سمجھ کے کہ مالک خوش ہوگا، مالک جزا دے گا، تو خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ سجدہ سب سے زیادہ قرب انسان جو اللہ کا حاصل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے یہ سجدہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انسان جھکے، کسی اور کے سامنے رکوع کرے، اس کی وہ پوزیشن بنائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سجدے کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے اور برے کاموں سے منع کرنے والے، دیکھیے یہ مومن ہوتے ہیں، اللہ کے منصوبے کو گویا پوری طرح زمین کے اوپر نافذ کرنے والے۔ تو فرمایا یہ ہیں وہ لوگ، اور اللہ کی حدود کو بالکل قائم کرنے والے، بالکل جو اللہ کے حدود ہوں اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے نہیں۔ یہ چند صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری سنا دو، یہ بات جہاں جہاں تک پہنچے، اور جو مان لیں اس کو، اپنے مالک اور خالق کے اوپر اعتماد کریں، ان کو خوشخبریاں سناؤ کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ کسی مومن کا یہ کام ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ دنیا میں جب تک وہ زندہ ہے اس کو سمجھائیں، سب کچھ کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں،
لیکن جب مر جائیں تو وہ شرک کے اوپر، تو اس کے بعد پورا یقین مومن کو ہونا چاہیے کہ اب یہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزار دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ممکن نہیں ہے اس کا جنت میں جانا۔ تو ظاہری بات ہے ان کے منہ پر پھر یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس انداز سے مالک نے فرمایا، اب یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے دوسروں کا معاملہ تو ہے، اگر کوئی قریبی ہو، ماں ہو، باپ ہو، پھر کیا کیا جائے؟ اتنے قریبی ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اللہ ذرا کون جاننے والا ہے کہ آپ کے دل میں کیا وسوسہ اٹھے گا اس کے بعد۔ فرمایا قریبی ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس طرح شرک کے اوپر گئے ہیں، 11ویں کھاتے کھلاتے گئے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگاتے گئے ہیں، اور چادریں چڑھاتے رہے ہیں، عرس اور میلے کرتے رہے ہیں، تعویذ بندھا ہوا تھا، واسطے وسیلے کے ساتھ گئے ہیں، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر تھے، یا صوفیزم کو صحیح مانتے تھے، یا بڑے بڑے جتنے گزرے ہیں شرک اور کفر پھیلانے والے، اگر ان کی دلوں کے اندر کوئی عقیدت تھی اور مسلک کے اندر تھے، کسی بریلوی کے اندر، دیوبندی یا اہل حدیث، یا جتنے بھی مسلک پائے جاتے ہیں شرکیہ عقائد والے، اگر ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس کی موت آ گئی تو اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو گیا اللہ کے بندو، اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جب تک معلوم نہیں تھا وہ تو بات اور ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا، پوری طرح تحقیق ہو گئی، ان کی کتابوں کے اندر یہ شرک موجود ہے، تو اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے، کیونکہ اللہ نے تو ان کو جنت میں لے جانا نہیں ہے، اللہ نے رحم کرنا ہی نہیں ہے ان کے اوپر، اللہ نے اپنا رحم ان کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اب آپ کے منہ سے نہیں اچھا لگتا ہے رحمت اللہ علیہ، کون سا اللہ ان کے اوپر رحمت کرے گا؟ وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ اللہ جو انبیاء کو بھیجتا رہا ہے، وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ اللہ تو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور مومنوں کبھی ان کے لیے دعا بھی نہ کرنا۔ اسی لیے ہم ان کی صلاۃ المیت ادا نہیں کرتے ہیں، جب کوئی شرک کرنے والا مر جائے ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مومن ہے چاہے گناہ گار سے ہی، اس کا ہم صلاۃ المیت ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ مالک اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مالک تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، پوری زندگی بلکہ اس کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسے مومن جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اس طرح ان لوگ مومنوں کے لیے بھی کرتے ہیں دعائیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اس طرح ایمان کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھیے نوح علیہ السلام مومنوں کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایمان کا مشترک کا جو ایک سسٹم ہے، تاکہ فرشتے بھی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ جو طواف کر رہے ہیں، وہ مقرب ترین فرشتے ہر وقت زمین والوں کے لیے جو مومن ہیں بالکل کیٹیگریکلی علیحدہ کر کے اللہ سے فریادیں کرتے ہیں، کہ وہ جانتے ہیں کہ مشرک کے لیے دعا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندوں، یہ آپ کے سامنے آیات آئی ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے، تو لہٰذا سوچنے کی باتیں ہیں۔ اب ہمیں یہ موقع ملا ہے، دیکھیے جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، انبیاء کے واقعات، اور پھر نبی علیہ السلام کا دور آیا، پھر صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، عمر بن خطاب کے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کو موقع ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، کتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور کتنے بڑے بڑے درجات جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے، اسی ایمان کی وجہ سے ہیں، توحید کو اپنانے کی وجہ سے، شرک کی دشمنی کی وجہ سے ہیں۔ اور اب ہماری باری آ گئی، اور اس دور کے اندر جو دعوت اٹھی تھی توحید کی دعوت، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ معاملات ہیں اس طریقے سے، کیونکہ دونوں قسم کے علماء موجود رہے ہیں، کفر و شرک پھیلانے والے بھی رہے ہیں اور حق بیان کرنے والے بھی علماء گزرے ہیں۔ یہ بات جس طریقے سے اٹھی ہے، اس انداز سے دعوت اٹھی ہے، اب ہم اس دور کے اندر ہماری اپنی زبان کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، الحمدللہ۔ اس کو ہم نے اب آگے لے کے جانا ہے، ہر طریقہ اختیار کرنا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ جس طرح دنیاوی معاملات دیکھیے پلاننگ کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح دینی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہیں وہ پورے شعور کے ساتھ اٹھیں اور جماؤ دکھائیں، اور ایک منظم گروہ بن کر اگر آگے بڑھیں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ جتنے یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز، ہر طریقہ اختیار کرو اللہ کے بندو، اس بات کو پھیلاؤ، انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقاتیں کرو، گھر میں یہی باتیں کرو، اور پروگرام رکھو، دعوت کے لیے جاؤ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس توحید والے بیانات آتے ہیں، ان کو اور زیادہ اپلوڈ کرو آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، اور شیئر کرو اپنے دوستوں میں، تاکہ یہ نظریاتی دور ہے، سر جنگ جاری ہے کفر و شرک کے خلاف، لوگوں کے ذہن بن رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ وہ ماحول پیدا کر دے گا۔ بالکل وہ اب آخرت کا معاملہ ہے، آخری دور شروع ہونے والا ہے، اور
ہر جگہ یہ بات پھیل رہی ہے، دوسرے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں، صرف ہم نہیں اور بھی لوگ بات بیان کر رہے ہیں یہ، لیکن مل کے جتنے جو خاص کر جو راسخ العقیدہ لوگ ہیں یہ سارے مل کے اگر اس بات کو آگے کریں گے تو اللہ کی خیر و برکت آئے گی، ایک دوسرے سے تقویت ملے گی۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، یہ اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ ٹیم بنی ہے، چھوٹی سے ہی، لیکن اللہ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے ہیں میرے پیارے بھائیو۔ اللہ جب جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ جس کو ساتھ چھوڑ دے اس کو کوئی، وہ کبھی غالب نہیں آ سکتا ہے، چاہے اس کے پاس کمانڈو دستے ہوں، ایٹمی قوت ہو، وہ جو کچھ مرضی ہو، اس کو عزت نہیں دی جا سکتی۔ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، اور جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا پوری طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس دعوت میں خیر ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اب ہم کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی اور فرقے کے اندر، کسی مسلک کے اندر، یا کسی اور سسٹم کے اندر ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سسٹم، یہ مکمل ضابطہ حیات اسلام، یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی زندگی اصلی حالت میں حدیث کے اندر موجود ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں موجود ہیں، اسلامی تاریخ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو مانتا کون ہے، عملی طور پر آن گراؤنڈ اس کو مانتا کون ہے۔ تو یہ آپ نے ایک نمونہ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہوگی، تب لوگوں کے راستے صاف نظر آئیں گے۔ ورنہ ان مولویوں اور پیروں نے جو جال بچھایا ہوا ہے یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جب تک آپ اس طریقے سے نہیں اٹھیں گے جس طرح نبی علیہ السلام اٹھے تھے، صحابہ اکرام اٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رحمائی فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔